بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدائے چنار ڈیجیٹل کے خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں اعجاز عباسی اور میرے ساتھ موجود ہیں سجاد عوام۔ ناظرین، آج ہم 2-3 موضوعات پر بات کریں گے۔ آزاد کشمیر ہائی کورٹ میں آج اپنی کورٹ کے اندر بھرتی کیے گئے 41 ملازمین کو خلاف میرٹ اور پروسیجر کے خلاف قرار دے کر ان کی تقرریاں کالعدم قرار دے دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ عمران خان کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے 9 مئی کے 8 کیسوں میں ضمانت دے دی ہے، اور یہ اس پیش رفت کو پاکستان میں ایک بڑی سیاسی اور عدالتی پیش رفت سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ آزاد کشمیر کے الیکشن کمیشن میں پچھلے عرصے میں وہ 2 ہفتے پہلے پاکستان ناظرہ کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا۔ آج اس معاہدے پر عمل درآمد کا جائزہ لینے کے ایک اجلاس بلایا گیا ہے۔ ہم اس پر بھی بات کریں گے، اور پھر آخر میں ہم بات کریں گے آزاد کشمیر میں جو ایکشن کمیٹی کی سرگرمیاں ہیں، ان کی سرگرمیوں اور ان سے نمٹنے کے لیے جو حکومتی اقدامات ہیں ان پر۔ تو سجاد صاحب، جی بہت شکریہ جاز صاحب۔ میں پہلا موضوع یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے آج ایک اپنے آرڈر کے ذریعے 41 تقرریوں کو جو چھوٹے لیول کی ہیں، کلریکل اور آئی ٹی سیکشن میں تقرریاں ہوئی تھیں، ان کو کالعدم قرار دے دی ہے۔ اور یہ بھرتیاں پچھلے یہ ریٹ پٹیشن ہوئی تھی، 2 وکلاء نے کی ہے، ایک پٹیشنر بنے ہیں اور دوسرے وکیل تھے، اور تقرریاں انہوں نے الزام لگایا ہے کہ جنوری سے 8 جون تک کے درمیان ہوئی ہیں، جو چیف جسٹس سے ریٹائر ہو گئے رائے صداقت صاحب۔ اور اس پر انہوں نے حکومت سے، عدالت سے ڈیمانڈ کی تھی کہ یہ تقرریاں نہ صرف خلاف میرٹ ہیں بلکہ عدالتی تقرریوں کے جو پروسیجر ہے اس کو بھی فالو نہیں کیا گیا، اور اس فالو سے اس کی وہ ڈائریکشن سے ہٹ کر کی گئی ہیں۔ تو اس میں استدعا کی گئی تھی کہ نہ صرف ان تقرریوں کو کینسل کر دیا جائے، بلکہ ساتھ ہی یہ بھی استدعا تھی کہ اس عرصے میں یہ جو 6 مہینے کا دورانیہ تھا، اس میں جو ملازمین جن کو ترقیاں دی گئی ہیں وہ بھی خلاف میرٹ ہوئی ہیں، اور وہ بھی پروسیجر سے ہٹ کر کی گئی ہیں، اور ان کو بھی کالعدم قرار دیا جائے۔ وہ تو عدالت نے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے کوئی 2 ہفتے پہلے کوئی 28-29 لوگوں کی جو ترقیاں ہوئی تھیں وہ واپس لے لی تھی، ان کو ریوائٹ کر دیا تھا، پچھلے گریڈ میں لے گئے تھے۔ آج عدالت نے ان 41 سے چھوٹے ملازمین کی تقرریوں کو کالعدم قرار دے دیا ہے، جن پر وکلاء کا موقف یہ تھا کہ یہ خلاف پروسیجر ہیں اور میرٹ سے ہٹ کریں۔ اور اس میں ایک اور انہوں نے بلکہ عدالتی کمیشن بنانے کا بھی استدعا کی گئی تھی کہ اس میں عدالتی کمیشن بنائیں، اور آزاد کشمیر ہائی کورٹ میں جتنے افیسران ہیں ججوں سے ہٹ کر، ان سب کی اسناد، تعلیمی سندیں اور ان کی سرٹیفکیٹ چیک کروائیں، ویریفائی کروائیں۔ گویا کہ اس میں شک کا اظہار کیا گیا تھا کہ کہیں آزاد کشمیر کی عدلیہ میں جو لوئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں شاید کسی کی ڈگریوں پر کوئی شک۔ تو یہ آپ بتائیں کہ آزاد کشمیر میں تو عدالتیں ایک ایسا ٹھکانہ ہوتا ہے جو لوگ پناہ گاہ کے طور پر کام کرتے ہیں، اور لوگوں نے وہاں مختلف کیسز لے کر جانے ہوتے ہیں۔ تو جب یہ سامنے چیزیں آتی ہیں کہ عدلیہ کے اندر جو اپنی تقرریاں ہو رہی ہیں وہ خلاف میرٹ ہیں، وہ پروسیجر کو فالو کر کے نہیں کی گئی، تو پھر عام آدمی تو ظاہر سوالات اٹھائے گا۔ تو آپ اس پر کیا تبصرہ کریں گے، رائے قائم کریں اس پر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعجاز صاحب، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے پروگرام میں مدعو کیا ہے۔ عدلیہ کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے۔ عدلیہ جو ایک حساس معاملہ ہوتا ہے، اس کے عدالتی فیصلوں پہ تبصرے کرنا یا تجزیے کرنا، یہ بڑے ناب طور جو فیصلہ دے دیا جائے اس پر کیا جا سکتا ہے، عدالتی ادارہ ہے، اس کو ڈیکورم کا خیال رکھنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ آزاد کشمیر ہائی کورٹ کے حوالے سے جو چیز سامنے آئی ہے، اس کے جو سابق چیف جسٹس رائے صداقت صاحب، وہ ایک بڑا برائٹ کیریئر تھا ان کا، بڑا اچھا زبردست قانون دان تھے، بہت اچھا انہوں نے عدالتی نظام بڑا فعال ایکٹیو کیا آزاد کشمیر کے اندر۔ بلکہ ان کے دور میں آزاد کشمیر عدلیہ کے اندر اصلاحات کافی بڑی اصلاحات ہوئی ہیں، بڑے بولڈ انہوں نے فیصلے بھی دیے ہیں۔ جی بالکل صحیح۔ انہوں نے مختلف دور دراز علاقوں میں جا کے عدالتی سیٹ اپ قائم کیے ہیں۔ تو ان کے حوالے سے بحثیت انسان سے کچھ تھوڑی بہت ہو جاتی ہے، صحیح ہے، یا اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں جن کی تصحیح کی گنجائش ہر وقت موجود رہتی ہے۔ تو اس حوالے سے اگر اس طرح کی کوئی کمی بیشی ہے، کوئی یہ اچھا، یہ سمجھتا ہوں اچھا اقدام ہے آزاد کشمیر عدلیہ کا، اچھا اقدام ہے کہ انہوں نے اپنی کسی کمی کوتاہی غلطی کو کور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ انہوں نے 2 ٹوک فیصلے دے کر ان کو کالعدم قرار دے دیا، اور ڈیفینیٹلی پروسیجر فالو نہیں کیا گیا۔ ہو سکتا ہے میرٹ اور کرائٹیریا بنائیں تو یہی لوگ دوبارہ آ سکتے ہیں، لوگ دوبارہ آ سکتے ہیں، لیکن عدالتی فیصلوں کو اتنا شفاف ہونا چاہیے، خاص کر ان کے انٹرنل معاملات میں بھی اتنی شفافیت اور ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے کہ تاکہ کسی بندے کو بھی ان پر سوالات اٹھانے کا اور انگلی اٹھانے کا بالکل کوئی موقع نہ ملے۔
اور کیونکہ لوگوں نے پناہ گاہ کے طور پر اپنے کیسز لے جانے ہوتے ہیں، جب ظاہر ہے لوگ دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں جو تقرریاں ہوئی ہیں ان پر سوالات اٹھ رہے ہیں، ان کے خلاف ریٹ پٹیشن دائر ہو رہی ہیں، تو لوگ پہلے سے شک کرتے ہیں کہ وہاں پتہ نہیں ہمیں انصاف ملے گا۔ حالانکہ آزاد کشمیر کے عدلیہ کا بڑا برائٹ ایک فیچر رہا ہے۔ جسٹس سید محمد خان صاحب کے دور سے لے کر اب تک آزاد کشمیر عدلیہ نے بڑے دلیرانہ فیصلے دیے ہیں، اور جن کی مثال دنیا کے بہت ساری جگہوں پر بھی کوٹ ہوئی ہے۔ تو اب سجاد صاحب دوسرا موضوع ہمارا یہ ہے کہ پاکستان میں آج عمران خان کو 9 مئی کی کیسز میں 8 مقدمات میں ضمانت منظور کی گئی ہے پاکستان کی سپریم کورٹ میں۔ 26ویں عالمی ترمیم کے بعد لوگ خیال کر رہے تھے کہ پاکستان میں عدالتی نظام بالکل غیر فعال کر دیا گیا ہے، اور سپریم جوڈیشل کمیشن جو بنایا گیا ہے اس جوڈیشل کمیشن بھی اٹھا کر ججوں کے بینچ بناتا ہے، اور جب ججوں کے بینچ بنتے ہیں تو لوگ پہلے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ اچھا جی فیصلہ کیا ہوگا۔ تو آج کے عدالتی فیصلے نے میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک جو پاکستان کے اندر مایوس طبقے تھے، عدالتی جو جوڈیشل ایکٹیویزم کے بارے میں جن کو مایوسی ہو رہی تھی، تو ان کو کافی ایک امید کی کرن پیدا ہوئی ہے اور فل صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ کیا کہیں گے اس سے جو عمران خان کو ریلیف ملا؟ اگرچہ عمران خان تو رہا تو نہیں ہوں گے اس فیصلے کی صورت میں، ظاہر ہے ان کے خلاف کوئی 200 کے قریب مقدمات ہیں، لیکن میرے خیال میں بیشتر میں ان کی اور بہت سارے کیسز میں ضمانت ہوئی ہے، بس وہ القادر ٹرسٹ کیس ہے اور یہ 2-4 اور کوئی اس طرح کے کیس ہیں جن میں ان کی ضمانت ہونے باقی ہے۔ لیکن پاکستان میں جو گزار ہے وہ ایک اس پچھلے عرصے میں ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی اور پاکستان کی ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک کھینچا تانی کا ماحول چل رہا ہے، تو اس فیصلے پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ جی جیسا اب یہ آج کا دن یقیناً جو ہے عمران خان کو چاہنے والوں کے لیے ایک اچھا دن ہے، کیونکہ 9 مئی کے جو مقدمات تھے اس میں ان کے 8 مقدمات بنے ہوئے تھے، تو عدالت نے انہیں ریلیف دی ہے، ان کی ضمانتیں منظور ہوئی ہیں۔ تو ہم تو یہی کرتے ہیں کہ اگر آزاد پاکستان کے اندر جو عدالتی نظام کو جو ہے نا اسی طریقے سے اگر کام کرے، لوگوں کو انصاف کے اگر دنیا میں ہمارا ریٹنگ عدالتی نظام میں ہمارا ریٹ 140واں ہے، اور یہ اگر اس طرح فیصلے دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عدلیہ آزاد پاکستان کی ظاہر اوپر آ سکتی ہے، اور اس سے پوری دنیا میں نہ صرف میسیج جائے گا بلکہ پاکستان کے اندر رہنے والے لوگ بھی ظاہر ہے وہ عدالتوں کے بارے میں ایک وہ جو ایک امید اور ایک ہوپفل صورتحال ہوتی ہے، ایک اچھی شروعات ہے۔ یعنی کہ دیکھیں عدالت وہ ان کے مقدمات تو چلتے رہیں گے، مقابلہ چلیں گے، صرف ضمانت منظور ہوئی ہے نا، تو جی کیس نہیں ختم ہوا ابھی تک، ضمانت منظور ہوئی ہے۔ تو دیکھیں اس طرح کے جو فیصلے ہیں نا ملک کے اندر جو ہے نا عدالتی نظام پہ جو سوال اٹھ رہے تھے، تو یہ عدلیہ کے اپنے وقار کے لیے، اس کی اپنی وقار کی بحالی کے لیے ایک اچھا اقدام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو چاہیے کہ وہ ظاہر ہے وہ جو اکثر پی ٹی آئی والے یا عمران خان مطالبہ کرتے رہتے ہیں کہ 9 مئی کے حوالے سے کوئی کمیشن میں اگر تحقیقات کروائیں، اگر اس طرح کے ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کے کچھ لوگ قصوروار ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور ان کو بے قصور نہیں سمجھا جا سکتا یہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے تھے۔ لیکن جس طرح پچھلے عرصے میں پاکستان کی لوئر کورٹوں نے اور انسداد دہشت گردی عدالتوں نے لوگوں کو 10-10 سال کی سزا سنا دی ہے، اس پر تو بالکل لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں، اور دیکھیں تھوک کے حساب سے عدالتیں ہیں، کوئی ایک بندہ لاہور کا ہے اور اس کو میاں والی میں سزا سنا دی گئی، کوئی بندہ لاہور کا ہے تو اس کو پنڈی کا ہے تو اس کو سرگودا میں سزا سنا دی گئی۔ تو اس طرح کی جو لوئر کورٹ سے سزائیں آتی ہیں، تو آپ کو پتہ ہے لوئر کورٹوں میں تو کچھ دباؤ بھی ہوتا ہے، لیکن ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ 2 ایسی عدالتیں ہیں جن میں انہوں نے لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس دیکھنے ہوتے ہیں، بنیادی وہ دیکھتے ہیں، وہ کسی کی وہ تفتیش عدالتیں نہیں ہوتی، انہوں نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے لوئر کورٹ سے کہیں بنیادی انسانی حقوق کے خلاف تو نہیں ہے، بنیادی انسانی حقوق متاثر تو نہیں ہو رہی، یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج جو فیصلہ ہوا ہے اس سے ایک امید کی کرن پیدا ہوئی ہے، اور اس میں آزاد کشمیر یہ پاکستان کے اندر جو عدالتی غیر فعالیت تھی اس میں بھی ایک بہتری کے آثار محسوس ہوں گے، اور لوگ توقعات۔ اچھا سجاد صاحب، یہ آزاد کشمیر کے الیکشن کمیشن نے پچھلے عرصے میں سیفری کی ایک معاہدہ کیا تھا اسلام آباد میں نادرا کے ساتھ، اور جس میں آزاد کشمیر کا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ بھی شامل تھا، اور جو 2026 کے الیکشن کروانے آزاد کشمیر الیکشن کمیشن نے، اگرچہ الیکشن کمیشن مکمل ہی نہیں ہے، چیف صاحب نہیں ہیں اس میں، اور پھر 2 ممبران کا جو ایک کوروم ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہے، ایک الیکشن کمیشن کے ممبر ہیں نذیر الحسن گیلانی صاحب، انہوں نے معاہدہ کیا تھا، جس معاہدے میں چیئرمین نادرا بھی شامل تھے، لیفٹیننٹ جنرل منیر افسر صاحب، اور آزاد کشمیر کے جو اپنی آئی ٹی کے سیکٹری ہیں وہ بھی موجود تھے۔ تو وہاں آزاد کشمیر کو جو الیکٹورل رول سسٹم ہے، یعنی الیکشن کرانے کا جو پروسیس طریقہ کار ہے، ووٹر لسٹوں کو اپڈیٹ کرنا ہے، پولنگ سکیموں کو اپڈیٹ کرنا ہے، پولنگ بوتھ جو بنیں گے، آزاد کشمیر کے سسٹم کو یعنی بہت ہی شارپ بنانے کے لیے، لوگوں کی ایکسیس بڑھانے کے لیے اس کو کرنا ہے۔ تو اس میں انہوں نے اس معاہدے میں ایک BRD
BRD ایک کرنے کے لیے کوئی انہوں نے وہ کیا تھا. BRD ہوتا بزنس ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹس تیار کرنے تھے آزاد کشمیر کی IT ڈپارٹمنٹ نے بھی اور آزاد کشمیر کے الیکشن کمیشن نے. ان ڈاکومنٹس کو تیار کرنے کے لیے آج اجلاس ہوا ہے. تو اس اجلاس میں انہوں نے جو الیکشن کمیشن کے ممبر ہیں انہوں نے ہدایت کی ہے اپنے ماتحت افسران کو کہ جلدی جلدی تیار کریں اور اس کو حتمی شکل دینے سے پہلے نادرا والوں کو سے بھی اور IT والوں کو بھی دکھائیں اور جب وہ مطمئن ہو جائیں تو اس معاہدے کے اوپر اس ڈاکومنٹس کے اوپر سائن کروائیں تاکہ جلد سے جلد آزاد کشمیر کے الیکشن سسٹم کو آزاد کشمیر کے الیکشن کے نظام کو IT کی مدد سے نادرا کے سسٹم کے ساتھ جوڑا جائے اور شفاف اور لوگوں کی ایکسیس ہونی چاہیے تاکہ کسی کو پتہ چلے کل ووٹر کتنے ہیں آزاد کشمیر میں, پولنگ اسٹیشن کتنے ہیں, کس حلقے میں کتنے پولنگ اسٹیشن ہیں, آپ کا ووٹ کس پولنگ اسٹیشن میں, یہ ساری چیزیں. تو یہ جو ایک پیش رفت ہو رہی ہے اس کو آزاد کشمیر کے الیکشن 2026 سے پہلے اگر بنا لیا جاتا ہے تو آپ کیا محسوس کریں گے کہ الیکشن میں جو بہت ساری چیزوں کی شکایات آتی ہیں لوگوں کو جب پولنگ اسٹیشن میں جاتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا پولنگ اسٹیشن یہ نہیں ہے جی, وہ دوسرے محلے میں آپ کا منتقل ہو گیا. یہ اس کو پولنگ اسکیم چینج کرنے والی بات کہتے ہیں. تو اس طرح کی چیزوں میں تو پہلے سے لوگ آگاہ ہو جائیں گے اور ان کو کس حد تک فائدہ ہوگا, آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ اجاز صاحب اس میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے یہ الیکٹورل سسٹم جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ الیکٹرول رول سسٹم جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ بنیادی طور پہ 3 محکمے ہیں, آزاد کشمیر الیکشن کمیشن, IT کا محکمہ اور نادرا. ان تینوں کا ایک JV ہے, جوائنٹ وینچر ہے. بالکل یہ تینوں ادارے مل کے ایک ایسا میکانزم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس طریقے سے پاکستان کے اندر ہے کہ کسی ووٹر نے اگر الیکشن سے پہلے اگر اپنا اسٹیٹس چیک کرنا ہے تو وہ اپنا ID کارڈ کا نمبر یا اپنا ڈیٹا وہ اس میں ڈالے گا, اسے مخصوص نمبر دیے جاتے ہیں تو وہاں پہ اس کا پورا ڈیٹا شو ہو جائے گا کہ آپ کا پولنگ اسٹیشن کہاں پہ ہے, آپ کی پولنگ اسٹیشن پہ کتنے مرد حضرات ووٹر کتنے ہیں, خواتین بوتھ پر کتنے ووٹر ہیں, مرد. جی بالکل. بنے ہوئے ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ اسی چیز کو کور کرنے کے لیے, اسی سسٹم کو لانے کے لیے یہ جو یعنی یہ سسٹم آنے کے بعد جو پہلے ہمارے یہاں میکینزم تھا کہ جی لوگ پولنگ اسٹیشنوں پر جاتے, وہاں جا کر وہ ان کا جو الیکشن کیمپ لگا ہوتا ہے سیاسی پارٹیوں کا, اس سے وہ چٹیں لیتے ہیں, پھر اپنا ووٹ تلاش کرتے ہیں اور کرتے. اس کے بجائے بہتر ہے کہ یہ ہو تو موبائل تو ہر گھر میں موجود ہے, تو گھر سے ہی ان کو پتہ ہوگا کہ میرا ووٹ نمبر اتنا ہے, پولنگ اسٹیشن فلاں جگہ ہے, ووٹ نمبر اتنا ہے, اور میرے حلقے میں اگر وہ دیکھنا چاہے کہ میرے اس پورے حلقے میں پولنگ اسٹیشن کتنے ہیں, پولنگ بوتھ کتنے ہیں, ان ساری چیزوں تک اس کو ایکسیس ہو جائے گی. گزشتہ الیکشن میں دیکھیں آپ اس طرح کی بہت بڑی غلطیاں, اور پھر سب سے بڑی رزلٹ کمپائل کرنے میں بالخصوص رزلٹ الیکشن میں اس طرح ہوا ہے کہ بندہ کسی اور حلقے گیا, اس کا ووٹ کہیں اور دوسری جگہ درج ہو. یہ چودھری لطیف اکبر صاحب نے بھی ایک دن کہا ہے, ہمیں بتایا ہے کہ میرے حلقے کے ووٹ جو ہے نا وہ بادل نقوی صاحب کے حلقے میں چلے گئے, ان کے ووٹ میرے حلقے میں آ. دیکھیں اب یہ لوگوں کے لیے کتنے مشکلات اور مسائل. اس نظام کو کور کرنے کے لیے, اس چیز کو اس میں آسانی لانے کے لیے, تاکہ ووٹر کو جو ہے پتہ ہو کہ میرا ووٹ کہاں پر ہے. ایڈوانس اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو وہ اپنا ووٹ چیک کر کے بتا سکتا ہے. ہاں جی. اور یہی نہیں سجاد صاحب, وہ جو پولنگ عملہ ہوگا, جو پولنگ کروانے والا عملہ ہوگا, اس کو بھی ایکسیس دی جائے گی کہ وہ اپنا رزلٹ جلدی کمپائل کر کے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اپنے RO کے پاس پہنچا سکے, ریٹرننگ افسر کے پاس پہنچا سکے, الیکشن کمیشن میں پہنچا سکے, اور پھر ووٹوں کا جو وہاں پھر ریٹرننگ افسر کے دفتروں میں جو سسٹم لگا ہوگا وہ رزلٹ کو کمپائل کر. پہلے تو ہاتھ سے لکھ کر وہ کمپائل کرنے والی چیز تھی, اس میں ظاہر سیاسی پارٹیاں بھی کرتی ہیں, دوسرے بھی کرتی ہیں. اب یہ سسٹم آنے کے بعد یعنی گھنٹوں کا کام منٹوں میں ہو جائے گا, دنوں کا کام گھنٹوں میں ہو جائے گا, بہت آسانی پیدا ہو جائیں گے سارے. اس سے جو الیکشن کی شفافیت جو ہے نا اس پہ سوال نہیں اٹھے, کم سے کم شکایات کم سے کم ہو جائیں گی. تو یہ اچھا کام ہے یہ. اچھا سجاد صاحب, آزاد کشمیر میں آج کل جو ایکشن کمیٹی کی یہ موومنٹ چل رہی ہے, 29 تاریخ کی انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے, اور انہوں نے اپنا 38 رکنی چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا ہوا ہے. پہلے تو وہ چارٹر آف ڈیمانڈ کوئی 11 نکاتی تھا, تو بعد میں اس میں انہوں نے بڑھا کر اس کو 38 نکاتی کر دی ہے. اس میں سے 2 بڑے مطالبات جن پر جو ایک فنڈنگ کی ضرورت تھی, مالیاتی یعنی ایک اس کی ضرورت تھی, اپنی امداد کی ضرورت تھی, وہ تو سارا مسئلہ حل ہو گیا. اب یہ جو باقی مسائل ہیں ان میں تو کوئی خرچے اخراجات والی بات نہیں ہے, زیادہ تر ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے. مثلاً اس میں جو ٹاپ کلاس لوگ ہیں ان کی مراد پر سوال اٹھاتے ہیں, ان کو کم کیا جا سکتا ہے. اسی طرح یہ بہت ساری اور چیزیں ہیں جن میں ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کر کے اصلاحات لائی جا سکتی ہیں, جو گاڑیاں استعمال کرنے والا اس طرح کا نظام ہے. آزاد کشمیر میں ویسے انوار الحق کے دور میں گاڑیاں استعمال کرنے کا جو غیر ضروری طور پر یہ کم ہوا ہے کافی حد تک. اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کریڈٹ ہے حکومت کا, اس کو دینا چاہیے. تو
پھر ساتھ انہوں نے مہاجرین کی سیٹیں بھی بیچ میں شامل کر دی ان کو بھی. ویسے ایک اس نے اتفاق یہ ہے کہ یہ جو کل ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے جس میں انہوں نے کوٹا سسٹم ختم کر دیا, تو مہاجرین کے لیے 25% کوٹے کا جو مطالبہ کر رہے تھے اس کو ختم کریں, وہ تو ویسے بھی ختم ہو گیا, اور اب ظاہر ہے سارے اضلاع اور سارے مہاجرین کے حلقے 100% کوٹے پر آ گئے, اوپن میرٹ پر آ گئے ہیں سارا. تو حکومت نے بھی اس سسٹم سے ایکشن کمیٹی کے لانگ مارچ سے نمٹنے کی حکمت عملی بنائی ہوئی ہے. تو کیا محسوس کرتے ہیں کیا ہوگا آزاد کشمیر میں؟ ایکشن کمیٹی کے جو 38 نکاتی جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے وہ قابل عمل ہے, وہ ہو سکتا ہے؟ اس میں کتنے ان کے پرسنل ہیں یا ذاتی اس سے نالج کی بنیاد پر کتنے وہ ہیں مطالبات جس میں آزاد کشمیر فی الواقع آزاد کشمیر کی ریاست کو اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو اور آزاد کشمیر کے نظام کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ اعجاز صاحب, اس میں ایکشن کمیٹی کے جو مطالبات ہیں نا وہ ویسے عام آدمی کے جو ہے نا اس کے سوچ اور رائے کے مطابق ہیں, سوچ کے مطابق ہیں. تو یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ بعض چیزیں ہوتی ہیں حکومت کے لیے کرنا آسان ہوتی ہے, بعض چیزیں ہوتی ہیں مشکل ہوتی ہیں. اب دیکھیں جس طرح مہاجرین سیٹوں کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے ہوں, تو اس کو کرنے کے لیے یہ ایک انتظامی معاملہ اسے آپ کہہ سکتے ہیں, یا یہ ایسا معاملہ ہے کہ جس کو اسمبلی کے اندر ڈسکس ہونا چاہیے. تو اگر اس کو انتظامی اعتبار سے آپ کریں گے, کسی کے اوپر کرتے ہیں پریشر میں آ کے کریں گے, یا اس طریقے سے بھی معاملات میرے خیال میں سیٹل نہیں ہوں گے. یہ ظاہر ہے یہ آئینی قانونی معاملہ ہے, یہ اسمبلی نے ان سیٹوں کو آئینی کور دیا ہے اور اسمبلی ہی ان سیٹوں کو ختم کر سکتی ہے, لیکن یہ عوام بھی پریشر بلڈ کرنے والا ایک ٹیکٹس ظاہر ہے. اس میں یہ نہ دیکھیں ابھی جو عدلیہ کا یہ فیصلہ آیا کہ مہاجرین کی سیٹیں یا کوٹا سسٹم جو ہے, جی کوٹا سسٹم, ٹھیک ہے, تو اس میں بھی ایک مہاجرین کے لیے ایک سوال اٹھایا, بلکہ مہاجرین میں کمیونٹی نے بڑا احتجاج کیا. بالخصوص 89 سے بعد والے مہاجرین نے سخت احتجاج اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اس کو آزاد کشمیر سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے. ایسے حالات میں اگر آپ ایکشن کمیٹی کی یہی نہیں سیاست صاحب, آزاد کشمیر میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں ابھی کچھ طبقات اس فیصلے کو بڑا تاریخی قرار دیتے ہیں, لیکن بیشتر نوجوانوں کی رائے یہ ہے کہ یہ اوپن میرٹ ظاہر ہے. آزاد کشمیر کے پسماندہ اور دور دراز جو دیہات ہیں ان کو چھوٹی موٹی جو ملازمتیں مل رہی تھیں ان سے بھی محروم کر سکتا ہے. دیکھیں نا 17 گریڈ سے یا 16 گریڈ سے اوپر والے جو اوپن میرٹ ہے پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے, اس میں بھی کچھ تھوڑا سا کوٹا انہوں نے 17 گریڈ کے رکھ دیا تھا. لیکن یہ صورتحال تو عجیب و غریب ہو جائے گی جب آپ اسکول ٹیچر, جب آپ کلارک, جب آپ 10ویں اسکیل کی پوسٹ 9ویں اور 7ویں اسکیل کی پوسٹ پر اٹھا کر مظفر آباد کے بندے کو بمبر تعینات کریں گا اور بمبر کا بندہ نیلم جا کر نوکری کرے گا, تو وہاں تو مسائل پیدا ہوں گے نا. جب نیلم والا بندہ دیکھے گا کہ میرے علاقے کی پوسٹ ہے, مقامی آدمی میں ہوں, میں کوالیفیکیشن اپنی پوری کرتا ہوں, تو میرے علاقے میں آ کر راولاکوٹ کا بندہ دار ہے بھرتی ہو گیا ہے, تو یہ تو سوالات تو کھڑے ہو جائیں گے, کھڑے تو ہوں گے ظاہر ہے. یہ دیکھیں دو طرح کی رائے آ رہی ہیں, بعض لوگ اسے جو ہے نا تاریخی فیصلہ قرار دے رہے ہیں, بعض جو اس پہ تنقید کر رہے ہیں. دیکھیں ہر بندے کی اپنی ایک رائے, اپنا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے. بالکل صحیح. اصل میں اس ملک میں ہمارا جو نظام خراب ہے نا, یہ میرٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہے. تو اب جو بندہ فرض کرتے ہیں اگر کسی اچھے سیٹل علاقے میں بیٹھے ہوئے سیٹل ادارے میں پڑھنے والے بچے کا, یا اس کے ظاہر ہے اس بچے کا مقابلہ ریموٹ علاقے, اس کو جو پیچھے رہ گیا اس کو بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے نا. دیکھیں نہیں, لیکن واقع دینا تو ریاست کا کام ہے نا. ایک آدمی پسماندہ علاقے میں رہتا ہے, وہ غریب ہے, اس کے بچے ٹاٹ اسکولوں میں پڑھیں گے, ظاہر ہے وہ راولپنڈی, اسلام آباد یا راولاکوٹ یا مظفر آباد یا میرپور کے شہروں میں پڑھانے کی پوزیشن میں نہیں ہے, وہ کہاں جائیں گے؟ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ آزاد کشمیر کے کونے کونے میں جو ہے نا گورنمنٹ کے ادارے موجود ہیں, اسکول موجود ہے, اسٹاف موجود ہے. اس موضوع پر سجاد صاحب ہم ایک پورا پروگرام کریں گے. ابھی میں نے جو آپ سوال کیا تھا کہ آزاد کشمیر کی ایکشن کمیٹی کی جو سرگرمیاں ہیں ان سے نمٹنے کے لیے حکومت بھی کوئی حکمت عملی بنا رہی ہے, اس کے بارے میں کیا ابھی ایک دن پہلے ایک ساری پارٹیز کی کانفرنس ہوئی ہے, اس میں پارٹیوں نے کانفرنس تو آپ نے کیسے مشاورتی اجلاس ہوا ہے, چونکہ کانفرنس عالمیہ نہیں جاری ہوا. ٹھیک, تو اس مشاورتی اجلاس کے حوالے سے ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں اس میں یہ چیز طے ہوئی ہے کہ جو لوگ ان پارٹیوں کے ایکشن کمیٹی کے اندر زیادہ سیاسی پارٹیوں کے لوگ شامل ہیں, ساری سیاسی پارٹیوں فعال کردار ادا کر رہے ہیں, ان کو پارٹیوں کو چاہیے کہ وہ ان کو واپس اپنے بیک فٹ پہ لائیں تاکہ وہ پارٹی کی ڈسپلن کی خلاف ورزی میں نہ آئیں. اگر جو لوگ اس میں نہیں آئیں گے, ان کی بات نہیں سنیں گے, تو ظاہر ان کے خلاف پارٹی ڈسپلن قوانین کے تحت جو ہے نا کارروائی کریں گے. تو اگر اس طریقے سے بھی معاملہ سیٹل نہیں ہوتا, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آگے جا کے اگر کوئی احتجاج کوئی بڑا آگے گیا تو اس میں حکومت کو جو ہے نا طاقت کا استعمال بھی شاید کرنا پڑے, یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے. تو لہٰذا ایکشن کمیٹی کو بھی لوگوں کو زیادہ امتحان میں نہیں ڈالنا چاہیے, انہیں بھی دیکھ سن کے ایسے مطالبات سامنے لانے چاہیے جو حل ہونے کے قابل. دیکھیں آٹا اور بجلی کا معاملہ جو ہے نا, یہ حکومت کے بس کی بات ہے, عام بندے کی ضرورت بھی ہے, وہ حکومت نے اس کو حل کرنے کی کوشش کی ہے ایکشن کمیٹی کے کہنے پہ.
لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن پہ اگر وہ زیادہ زور دیں نہیں سجاد صاحب دیکھیں نا، میں آزاد کشمیر میں سارے تمام سابق ایم ایل اے جو 3 مہینے کے لیے ایم ایل اے بنا ہے اس کو بھی آپ نے پنشن مقرر کر دی ہے. آزاد کشمیر میں جو سابق صدور اور وزرائے اعظم ہیں ان کے لیے بھی 5 ملازمین، ان کے لیے 5 لاکھ روپے تنخواہیں، حالانکہ وہ سارے کھاتے پیتے لوگ ہیں، گھرانوں کے لوگ ہیں. آپ ان کے لیے گاڑی ہر 5-7 سال بعد نئی گاڑی دیتے ہیں، 300 لیٹر پیٹرول دیتے ہیں. لیکن یہ دیکھیں نا، دوسری طرف آزاد کشمیر کے اسکولوں میں بہت ساری جگہوں پر بیٹھنے کے لیے بینچ نہیں ہیں بچوں کے پاس، ٹاٹ نہیں ہے بچوں کے پاس. آپ آزاد کشمیر کے اسپتالوں کی مثال لے لیں، وہ ریفر سینٹر بن گئے ہیں، وہاں ادویات نہیں ہیں، بڑی بڑی بلڈنگ ہیں تو ہم نے بنا لی ہیں، لیکن ان کے اندر ظاہر ہے اس طرح کی سہولتیں موجود نہیں ہیں. تو اگر ادھر سے آپ اس کٹوتی کر کے غیر ضروری اخراجات کو کم کر کے آپ یہ جو اپنے یہ آزاد کشمیر میں پچھلے عرصے میں وہ ایک پاکستان کے اندر پہلے جو لوگ آ کر علاج کرواتے تھے ان کے لیے کوئی کارڈ سسٹم تھا، وہ بھی نہیں ہے. حکومت آزاد کشمیر کافی عرصے سے اعلان کر رہی ہے کہ وہ ان کے لیے ایک سہولت کارڈ یا صحت کارڈ جاری کریں گے. وہ میرے خیال میں اگلے 1-2 مہینے میں ہو جائے گا. یہ اگر ہو گیا تو بہت اچھا اقدام ہوگا حکومت کا، اور خیال یہی ہے، توقع ہے کہ وہ کر دیں گے. لیکن اس طرح ساری چیزوں کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے. جو پیسے آپ غیر ضروری اخراجات میں غیر ضروری چیزوں پر خرچ کریں گے تو کہاں سے یہ چیزیں پوری کریں گے؟ بات ٹھیک ہے نا. دیکھیں عوام کی جو بنیادی یہی تو وہ مطالبہ کر رہے ہیں. تو ان کو اگر دیکھیں نا، ایک سیکٹری کو ایک گاڑی انٹائٹل ہے تو سیکٹری 4 گاڑیاں استعمال کر رہا ہے. نہیں کرنی چاہیے، ظاہر ہے. وہاں سے اگر آپ ایک گاڑی اس کا انٹائٹل ہے، وہ اس کو حق بنتا ہے، اس کو دے دینی چاہیے ساری. جس طریقے سے آٹے کا مسئلہ حل ہو گیا، بجلی کا مسئلہ حل ہو گیا، یہ مسئلہ بھی اگر لوگ سیریس ہو گئے اس پہ جو ہے نا کام کریں، حکومت کے لوگ بھی سیریس ہوں، ایکشن کمیٹی کی بات سنیں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. مسئلہ حل ہو سکتا ہے. کمی لانا مشکل تو نہیں ہے. میں نے دیکھیں نا، کفایت شعاری کی بات وہ کر رہے ہیں کہ یہ کم کریں. ایگزیکٹو آرڈر کرنے کی ایک بات ہے، اس میں اتنی بڑی کوئی فنڈنگ نہیں لانی، فنڈنگ نہیں، بچے گی، پیسے بچیں گے اور زیادہ ایزی ہو جائے گا. جو چیزیں حکومت کو کرنی چاہیے وہ لازمی اسے دیکھنا چاہیے، ایکشن کمیٹی کی بات کو سننا چاہیے. اور ایکشن حکومت کو ایسے موقع، ایسے حالات نہیں پیدا کرنے چاہیے کہ وہ ایکشن کمیٹی کے جو ہے ایسا سٹیج آ جائے جیسے پہلے ہوا ہے کہ کتنے بندے مارے گئے ہیں. نہیں دیکھیں نا، پچھلی دفعہ بھی ایکشن کمیٹی نے تو کوئی آزاد کشمیر توڑ پھوڑ کوئی نہیں کی، وہ گملہ نہیں توڑا، سارا آزار ہے. آخر میں ایکشن کمیٹی کے جائز جو مطالبات ہیں ان کو ماننا چاہیے، ان کو ماننا چاہیے. اور حکومت کو بھی چاہیے اور ایکشن کمیٹی کو بھی چاہیے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو ایک پرامن ہمارا ایک روایتی ایک نظام چل رہا ہے اس کے اندر آئینی معاملات ہیں، ان آئینی معاملات کو ایکشن کمیٹی کو چاہیے کہ وہ حکومت کو ٹائم دے، اس پہ دیکھیں نیا کوئی سیٹ اپ آ جائے حکومت کا، اس میں بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے. لیکن جو انتظامی معاملات ہیں یا عوام کی جو ضروریات ہے اس کے حوالے سے وہ تو ہو سکتے ہیں، وہ ہو سکتے. بہت شکریہ سجاد صاحب. ٹائم فریم کوئی نہیں ہے. ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. بہت شکریہ. تھینک یو.